لیں گے ہم جلسہ ختم ہونے کے بعد۔ اسی رسول کی بات میں ایک بات یہ بھی شامل ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں بناتے ہوں گے۔ کھینچو اپنے موبائلوں میں تصویریں، لو سیلفی۔ آ رہے پروگرام میں یہاں ڈاکٹر جابر صاحب تقریر کر رہے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں کو چھوڑ چھوڑ کر تم مولانا جرجیز کا فوٹو اپنے موبائلوں میں کھینچ رہے ہیں۔ ہم کس قوم سے مخاطب ہیں؟ ہم کن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ایک مری ہوئی آئی سی یو میں لیٹی ہوئی وینٹیلیٹر پر پڑی ہوئی قوم سے مولوی جرجیز خطاب کر رہا ہے۔ یہ مردہ قوم جنہوں نے جلسوں کو عیاشی اور ذہنی عیاشیوں کا ریزن بنا دیا ہے، مولوی جرجیز ایک مری ہوئی مردہ قوم سے خطاب کر رہا ہے۔ اتنی بے غیرت قوم جو قرآن کی آیتیں چھوڑ کر ایک مولوی کے پیچھے بھاگے گی اس کا فوٹو لینے کے لیے، کھینچنے کے لیے۔ مولوی جرجیز مردہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، قبر میں لیٹی ہوئی قوم سے باتیں کر رہا ہے، اور مردہ سنا نہیں کرتے۔ اس لیے میں کتنا بھی سنا دوں آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ قوم مر چکی ہے، مٹ چکی ہے، اور مردے سنا نہیں کرتے۔ کس سے ہم خطاب کر رہے ہیں؟ یہ 25 سال کی مولوی جرجیز کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس قوم کو جلسہ سننے کا ڈھنگ ابھی تک نہیں آیا، قرآن و حدیث سننے کا طریقہ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ 25 سال کے جلسوں کا رزلٹ نکلا، اسی لیے سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کو سننا پڑتا ہے۔ کیا فائدہ جلسوں سے؟ کیا فرق پڑتا ہے جلسوں کا؟ لگاؤ دکانیں اور چوڑی کی دکانیں کھول دو، لگاؤ اسی میلے میں، عورتیں بھی جائیں اور مرد بھی جائیں، دوڑیں، اور لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہو، مرد عورتوں کا اختلاط ہو۔ یہ جلسوں کا اثر ہوا ہے، 25 سال کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ آج سننا پڑے گا، تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ گالی دے دینا، بہت موقع ہے، 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ بولوں گا، اس کے بعد گالی دے دینا جتنی دینا ہو۔ 25 سال سے سن رہا ہوں، آج بھی سن لوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے میں نے ذہن میں نہیں تھا میرے یہ موضوع، لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے یہ موضوع اٹھایا ہے کہ اس کی ضرورت ہے آج معاشرے کو۔ قرآن حدیث چھوڑ دیں، اور ڈاکٹر جابر صاحب کو اپنی تقریر میرے یہاں آنے سے پہلے ختم کرنا پڑے۔ بھائی جب آپ سن لو گے نہیں تو ایک آدمی اسٹیج سے اپنی جگہ لے کر اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، میں وہاں سے سن رہا ہوں، آ رہا ہوں، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، نبی اکرم کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہی ہیں، غار حرا میں نازل ہو رہی ہیں، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اور اقرا بسم ربک الذی خلق، اتنی سریلی، اتنی قیمتی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور آپ ان کو چھوڑ کے سیلفی لینے کے لیے دوڑیں گے؟ یہ آپ کے کلیجے، آپ کے گردے اور آپ کے دل اس حد تک پتھر ہو چکے ہیں۔ ارے صحابہ کرام تو اللہ کے رسول جب بولا کرتے تھے تو اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے، کہیں اڑانے پر بھی کوئی گناہ نہ پڑ جائے۔ زمین پر پنکھا پڑا ہوتا تھا، ہاتھ کا ہینڈ فین، وہ اٹھا کر ایسے نہیں جھلتے تھے، پسینہ سکھانے کے لیے زمین پر پڑا ہوا پنکھا ہینڈ فین نہیں ہلاتے تھے کہیں قیمتی بات نہ نکل جائے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، رسول کی باتیں اتنی غور سے سنتے تھے، اور ہماری باتیں سنو۔ جانے دو چاچا کو، چاچی انتظار کر رہی ہیں، سب ڈسٹرب کریں گے بیچ میں اٹھ کے۔ میرے بھائیوں، آج مجھے یہ سخت جملے بولنا پڑے کہ ہم وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سدھارو۔ 25 سال زمانہ کتنا ترقی کر گیا۔ سب سے پہلی تقریر اس جھارکھنڈ میں میری موہن پور میں ہوئی تھی، لالٹینیں جلتی تھیں، پھوس کے مکان ہوتے تھے، اور ایسی ایک چھوٹا سا تخت ڈال دیا تھا، اور ایسا مائک بھی نہیں تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس طرف بھی ایک لالٹین لٹکا دی تھی، ایک طرف اس طرف لالٹین لٹکا دی تھی۔ اب سوچو کہ کون سا زمانہ رہا ہوگا۔ اس زمانے میں میری سب سے پہلی تقریر موہن پور کی سرزمین پر ہوئی، اور اس دن سے لے کر آج تک کتنے دور بدلے۔ پہلے تقریریں چلتی تھی گول والی کیسٹوں میں، جو لمبی ہوا کرتی تھی، جو گھومتی تھی،
اس کے بعد زمانہ بدلا تو ٹیپ ریکارڈ آیا، پھر وہ کیسٹوں میں ریکارڈ ہونے لگا، اس کے بعد زمانہ بدلا اور دھیرے دھیرے بدلتے بدلتے میرے بھائیوں آج وہ زمانہ آ گیا کہ آپ نہ کوئی ٹیپ ریکارڈ رکھتا ہے اپنے پاس، نہ کوئی وہ گول والی سیڈیاں رکھتا ہے اپنے پاس۔ اب آج تو یہاں بولو اور کل مولانا جرجیس انصاری آفیسیل چینل پر، راجدھانی چینل پر آپ اپنا میرا پروگرام آپ یہاں ہی پوری دنیا سن سکتی ہے۔ آج یہ زمانہ اتنی ترقی کر گیا، لوگ اتنا آگے بڑھ گئے، لیکن جلسوں کا اثر کچھ نہیں ہوا۔ ہم جہاں پہلے تھے وہیں آج بھی ہیں میرے بھائیوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ہمارے رہن سہن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تقریروں میں کا جو اثر ہونا چاہیے تھا، جلسوں کا جو اثر ہونا چاہیے تھا، معاف کیجئے گا وہ نہیں پڑا ہے ہماری زندگی کی۔ مسجدیں جھونپڑی سے اور ٹاٹوں سے ہٹ کر عالی شان بن گئی، مدرسے ایئر کنڈیشن ہو گئے، ان ساری چیزوں میں چینجنگ ہوئی، لیکن جلسہ سننے والے جو پہلے تھے وہ آج بھی ہیں۔ جلسوں کا جو عدم احترام پہلے تھا وہی عدم احترام آج بھی ہے، جلسوں کی جو گستاخیاں پہلے لوگ کرتے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں، ہمارے اندر ادھر چینجنگ نہیں آئی۔ جبکہ قرآن کہتا فَذَكِّرْ